ناظرین السلام علیکم۔ ٹرمپ کی جو حلف برداری ہے اس کے حوالے سے یہ دوسری دفعہ ہم آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ میں لاہور سے اور میرے ساتھ طارق مرید واشنگٹن سے، وہ ہمیں بتائیں گے ابھی کہ کیا چل رہا ہے وہاں پہ حلف برداری کی تقریب کا جو پروسیس ہے، جو اس سے پہلے جو کچھ ان کی اسے بے شک رسومات ہی کہہ لیں وہ ہوتی ہیں، وہ شروع ہو چکی ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوگا، اور پھر یہ کہ ٹرمپ آج کیا کیا اعلانات کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے بارے میں جی طارق بتائیے۔ جی السلام علیکم میاں صاحب، کیسے ہیں جی آپ؟ ٹھیک ہے جی۔ بالکل، اس وقت جو ٹرمپ اور ملینیا ٹرمپ اس کی اہلیہ ہیں، اس وقت وہ وائٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ایک ٹریڈیشن ہے کہ جو آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ ان کو چائے پہ انوائٹ کرتا ہے۔ تو اس وقت بائیڈن نے اور اس کی اہلیہ نے جو الیکٹ پریزیڈنٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی اہلیہ کو چائے پہ مدعو کیا ہے وائٹ ہاؤس میں۔ اس وقت وہ وائٹ ہاؤس میں ہیں اور چائے پینے کے فوراً بعد تقریباً اب سے 1 گھنٹہ اور 10 منٹ کے بعد وہ وہاں روٹنڈا بلڈنگ ہے کیپٹل ہل کی، وہاں پہنچیں گے۔ یہاں پہ وہ اپنا جو صدر کا حلف وہاں پہ اٹھائیں گے، جو اور سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ وہاں ان کا حلف لیں گے۔ جو روٹنڈا بلڈنگ ہے اس میں اس وقت 750 کے قریب گیسٹ کو انوائٹ کیا گیا ہے، کیونکہ اس کی کیپیسٹی ہی اتنی ہے، اور وہاں پہ جو گیسٹ ہیں مہمان ہیں وہ وہاں پہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ اچھا، یہ جو مختلف ملکوں کی جو ایک ریس لگی ہوئی تھی کہ وہاں پہ کون ہوگا، کس کس کی حاضری ہوگی، کون اپنے آپ کو نمایاں وہاں پہ شو آف جس کا ہوگا، تو وہ حلف برداری کی تقریب میں پتہ چلے گا، سارے جو ٹیبلز نظر آئیں گے، جو لوگ بیٹھے ہوئے، جو غیر ملکی مہمان۔ جی بالکل، اس وقت جو قابل قدر جو سب سے اہم گیسٹ ہے وہ چائنا کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ وہاں پہ ہیں۔ اس کے علاوہ پہلی دفعہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بلینئرز جو ہیں اس وقت وہ بھی وہاں پہ ہوں گے، جس میں ایلان ماسک ہے، اس کے علاوہ جو فیس بک کے CEO ہیں مارک زکربرگ ہیں، امیزون کے فاؤنڈر تھے جیف بیزو وہ وہاں پہ ہیں، اور اس کے علاوہ ٹک ٹاک کے CEO ہیں وہ بھی وہاں پہ ہوں گے، اور اس کو خاص طور پہ انوائٹ کیا گیا ہے۔ یہاں پہ آپ نے بات کی تھی کہ ایگزیکٹو آرڈرز کی، تو اس میں ایک جو ایگزیکٹو آرڈرز وہ توقع یہ کی جا رہی ہے کہ ٹرمپ آج عارضی طور پہ جو ٹک ٹاک کے اوپر بین لگا ہے اس کو ہٹانے کا ایگزیکٹو طارق ٹک ٹاک پہ بات کریں گے، مجھے بھی کچھ اس پہ بات کرنی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ابھی آپ بتا رہے تھے کہ یہ حلف ہوگا اور اس پہ بلینرز جو ہیں وہ خصوصاً شرکت کر رہے ہیں، اور شاید اس سے پہلے بلینرز جو ہیں اتنی بڑی تعداد میں کسی حلف برداری، کسی صدر کی حلف برداری میں نہیں آئے۔ از اٹ ایسے ہی ہے، کریکٹ؟ ایسے ہی ایسے ہے، ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اچھا جی، یہ میں نے آپ کو پچھلی بار بھی میں بات کر رہا تھا تو آپ نے آگے سے اعتراض کیا تھا کہ دیکھیں، جو اگر بلینرز جو ہیں وہ ٹرمپ کے ساتھ ہیں اور ٹرمپ جو ہے وہ بلینرز کے بلبوتے پر آیا ہے، تو پھر کیا وہ جو بائیڈن ہے وہ نہیں تھا؟ تو دیکھیں، بات صحیح ہے آپ کی۔ امریکہ میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کارپوریشنز جو ہیں ان کی حکومت ہوتی ہے، اور وہ بائیڈن ہو یا ٹرمپ ہو، لیکن اس حد تک جانا کہ بھئی آپ دیکھیں، جی او پی جو ہے گرینڈ اولڈ پارٹی، پھر ریپبلکن کو جی او پی کہا جاتا ہے، یہ مطلب ان کی ایک لیگیسی ہے، ان کا ایک کلچر ہے اس پارٹی کا۔ اور یہ پارٹی جو تھی، یا مطلب ایون ڈیموکریٹس، ان کے ہاں یہ کلچر تھا کہ بھئی ایک پولیٹیکل ہیرارکی بنتی ہے، کس طرح سے؟ آپ کے کام کے حوالے سے، آپ کی پرفارمنس کے حوالے سے۔ آپ وہاں پہ کوئی بھی بندہ اس پارٹی کو جوائن کرتا ہے، اس کو فنڈ دیتا ہے، جو ریگولرلی فنڈ دیتا ہے اور پارٹی میں جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں حصہ لیتا ہے، تو وہ ان کا کارکن بن جاتا ہے، اور وہی پھر آگے بڑھتا بڑھتا گرو کرتا ہوا آگے نکل جاتا ہے۔ وہ گورنر کا الیکشن لڑے، وہ کسی ہاؤس کا الیکشن لڑ لے، وہ کسی ہاؤس کے بڑے عہدے کا الیکشن لڑ لے، ایون صدر کا الیکشن جو ہے، تو اسی طرح ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ابھرتی تھی۔ وہاں تو موروثی سیاست کبھی نہیں رہی، وہاں تو یہ نہیں ہوا کہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ کسی اور وجہ سے آ جائے۔ بٹ دس ٹرمپ، یہ دیکھیں ڈیموکریٹس میں اور دونوں میں یہ اس کو جی او پی کہا جاتا ہے، گرینڈ اولڈ پارٹی کہا جاتا ہے، تو اس کی لیگیسی جو ہے وہ زیادہ سٹرونگ تھی۔ وہاں پہ جو آپ کی اختلاف رائے ہے اس کی قدر کی جاتی تھی، وہاں پہ لوگوں کو بولنے کا اور آگے بڑھنے کے مواقع دیے جاتے تھے۔ لیکن یہ جو ٹرمپ ہیں،
انہوں نے نہ صرف ابھی دیکھیں آپ یہ جتنے بلینئرز بیٹھے ہوں گے یا وہ جو اقتدار میں ان کو مختلف جگہوں پہ مختلف پوزیشنز دے گا تو وہ پارٹی کے لوگ کہاں گئے؟ مطلب یہ ضروری نہیں ہے امریکی سسٹم میں کہ پارٹی کے لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ پارٹی کا سٹرکچر ہی تباہ کر دیں۔ مطلب میں کنونسڈ ہوں کہ اگر اس بندے نے پیسے لگا کے اس پارٹی کو تباہ نہ کیا ہوتا تو ٹرمپ ریپبلکنز کی طرف سے امیدوار نہ ہوتا۔ میں اس لیگیسی پہ، ان کی روایات پہ اتنا یقین رکھتا ہوں کہ جو ہم پہلے سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ تو یہ جو آپ اس میرے اعتراض پہ کوئی بائیڈن کے حوالے سے کوئی میرا خیال ہے کہ اس کی مخالفت میں یا ٹرمپ کی سپورٹ میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، آپ کے چہرے کے تاثرات بتا رہے ہیں۔ نہیں، میں آپ کی بالکل مخالفت نہیں کر سکتا، نہ ہی میری مجال ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا پوائنٹ آف ویو ہے، ہسٹوریکلی اگر دیکھا جائے کہ جو ریپبلکنز تھے وہ بہت بلینئرز کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، اور جو ڈیموکریٹس پارٹی تھی ان کو اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ عام لوگوں کی پارٹی ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب وال اسٹریٹ کے لوگ ڈیموکریٹس پارٹی میں آنا شروع ہوئے اور ان کو فنڈنگ شروع کی تو ساری بلینئرز کی پارٹی بن گئی، اور جو ریپبلکن پارٹی تھی انہوں نے اپنا سٹانس چینج کیا اور وہ ایک بلو کالرز کی اور جو مڈل کلاس ورکر ہے ان کی جماعت بن گئی۔ اس دفعہ ان یوزول پیٹرن، آپ کی بات سے میں بالکل اختلاف نہیں کر سکتا، بالکل میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ ٹرمپ کو کیا پڑی تھی کہ انہوں نے بلینئرز کے ساتھ ان کی حمایت حاصل کرنا شروع کی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے خیال میں بلینئرز کو جب پتہ چلا کہ ٹرمپ اس وقت جیتنے جا رہا ہے اور وہ پاورفل پرسنالٹی ہے اس وقت، اور وہ اس وقت امریکہ کا ایک اونلی آپشن ہے، تو اسی وجہ سے انہوں نے جا کے خود ٹرمپ کا کیمپ جوائن کیا۔ ٹرمپ نے جا کے بلینئرز کا کیمپ جوائن نہیں کیا، یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ جب گولی لگی، اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوا ٹرمپ پہ، تو اس کے فوراً بعد ایلان ماسک نے جا کے اس کی حمایت کی۔ اس کو ریزن یہ تھا کہ اس وقت ٹرمپ کی مقبولیت بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ تو یہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن میرا نہیں لگتا کہ یہ بلینئرز جو ہیں وہ انفلوئنس کر پائیں گے ٹرمپ کی جو سوچ ہے، اس کی جو پالیسیز ہے۔ ٹرمپ ایک انڈیویجول بنتا ہے اور اپنی سوچ کو لے کے آگے بڑھے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات ہو سکتی ہے، یہ ہم ایسا ہی امید کریں گے، اس لیے کہ امریکہ کے ساتھ پوری دنیا کی بہت سی چیزیں چلتی ہیں۔ ہم امریکی غلامی کی بات یا غلام نہ ہونے کی یا ہونے کی بات تو نہیں کرتے، لیکن ظاہر ہے کہ اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو امریکہ بہت سی چیزوں میں لیڈ کر رہا ہوتا ہے اور چلتی ہیں، اس لیے اس کی پالیسیز اوورال اثر انداز ہوتی ہیں۔ لیکن دیکھیں ابھی ایلان مسک جو ہے وہ اس کو جو ذمہ داری دی جا رہی ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، کہ وہ تمام جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کی جو دوبارہ سے ان میں جو اصلاحات لانے کا عمل جو ہے وہ ان کے سپرد کیا جائے گا۔ تو ایک بلینئر، اور وہ بھی ایلان مسک جیسا بلینئر جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ادارے میں جس طرح کے لوگوں کی امپلائیز کی ساتھ جو اس کی جو پالیسیز ہیں وہ بڑی بروٹل ہیں، تو وہ بندہ جو ہے وہ سرکاری اداروں کے ساتھ کیا کرے گا۔ اچھا، دوسری بات آپ بتا رہے تھے، صحیح ہے کہ ڈیموکریٹس جو ہیں وہ پہلے اس طرف چلے گئے اور یہ بعد میں آئے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا، اب میں تھوڑی امریکی سوسائٹی پہ بات کر لیتا ہوں کہ امریکن سوسائٹی جو ہے اس میں جو ہے وہ بنیادی تبدیلیاں آئی ہیں۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، پہلے نمبر پہ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی بھی سوسائٹی میں جو غیر قانونی illicit سیکسول ریلیشنز ہیں، کیا ان کو کوئی بھی سوسائٹی کا کوئی سیگمنٹ، ایون ان دا امریکہ دا لبرلز اینڈ مطلب جو اپنے آپ کو دا ایتھیس کہلاتے ہیں، وہ بھی سپورٹ نہیں کرتے۔ اور جائے کہ یہ جو ٹرمپ صاحب ہیں، ان کا جو حلقہ انتخاب ہے وہ تو ایک مطلب بنیاد پرست لوگ بھی ہیں اس میں خاصے، اور ایک ایسا بندہ جو اسی جرم میں، یعنی کہ ایک جس کو ہم اخلاقی لحاظ سے بہت برا سمجھتے ہیں، وہ اس طرح کا جرم کرنے کے اس میں آ کے اس کی سزا ہوئی ہے، اور اس بندے کو جو سزا دی گئی ہے اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں۔ پاکستان کے ساتھ اگر اس کو دیکھا جائے تو پاکستان میں تو پھر ہم زیادہ ڈیموکریٹ ہیں طارق، کہ ہمارے جو وزیر اعظم تھے گیلانی صاحب، ان کو کسی اخلاقی جرم پہ نہیں، توہین عدالت میں 1 منٹ کی سزا ہوئی تھی،
1 منٹ سے بھی کم کی سزا ہوئی تھی اور انہوں نے عہدہ چھوڑ دیا تھا. تو اس بندے کو سزا ہوئی ہے اور اس سوسائٹی نے پہلی بات تو یہ کہ ایسا بندہ منتخب کیسے کر لیا, پھر اس کو سزا ہوئی ہے اور پھر اس کو عدالت جو ہے وہ ایگزیمپٹ بھی کر رہی ہے. اب اس پہ دوسری طرف سے آ رہا ہے, ظاہر ہے آپ آرگو کریں, بالکل کریں کہ جی یہ تو وہاں پہ جو پیپل ول ہے, یہ ول آف دا پیپل ہے, اس کو زیادہ رسپیکٹ دی گئی ہے اور قانون کو اس کے سامنے ہیچ ہونا پڑا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن ایسا بندہ آ کیسے گیا بھائی ایسی سوسائٹی میں سے؟ اور پھر ابھی ٹک ٹاک کی بات کر رہے تھے آپ. ٹک ٹاک جو ہے وہ ایک کمپنی ہے, ایک کاروباری ادارہ ہے. ہاں, ہمارے سمیت, پاکستان سمیت پوری دنیا میں WTO جب آیا تھا اور اسی امریکہ نے ہمیں ڈنڈے کے زور پہ اس کو منوایا تھا کہ جی یہی وجہ ہے کہ آج ہماری سوسائٹی میں جو سبسڈیز تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں, کہ کوئی سبسڈی نہیں ہونی چاہیے, ہر ایک کو برابر کے اور کاروبار کرنے کی اجازت ہونی چاہیے, اور جو مارکیٹ ہے وہ ڈٹرمن کرے گی. تو اگر مارکیٹ ڈٹرمن کرے گی طارق, تو ٹک ٹاک کے معاملے میں آ کے آپ نے اپنی امریکن ہیجمنی کا کیوں مظاہرہ کیا, کیوں اس کو بند کیا؟ تو کیا یہ والی حرکت جو ہے اس سے پوری دنیا میں کیا میسج گیا ہے کہ یہ جو امریکہ ہے یہ بھی ایک بند معاشرہ بن گیا ہے, لائک USSR, کہ وہاں کاروبار نہیں کیا جا سکتا, کوئی کاروباری آزادیاں نہیں ہوں گی, تو کون سی کمپنیاں آئیں گی؟ اس پہ آپ بالکل تبصرہ آپ صحیح فرمائیں کہہ نا رہے ذرا. ہیں. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ سے آف دی لائن جب آپ بات ہو رہی تھی تو آپ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ ٹک ٹاک کیوں بند کیا گیا, کہ ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا فلسطین کے کاز پہ, اور ایک ینگ پاپولیشن جو ہے یہاں پہ, جو اسکول گوئنگ کڈز ہیں, جو لڑکے لڑکے ہیں یس, ینگ, یہ ریزن انہوں نے ہے ایک کہ یہ نیریٹو کی ریزن ہے, وجہ سے اس کو بند کیا گیا. نیریٹو. اور اب یہ کانگریس میں ڈبیٹ ہوئی باقاعدہ طور پہ کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. فیس بک کو تو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, ٹویٹر نے الگوریدم لگا دیا کہ آپ کی وہ پوسٹ نہیں ہو پا رہی تھی. یہی چیز فیس بک کے ساتھ تھی کہ آپ پرو اسرائیل اگر پوسٹ کریں تو وہ چل رہی تھیں, اور اینٹی جو تو وہ اسرائیل کی وہ امریکن نہیں چل رہے سوسائٹی تھے. جو کہتی تھی کہ ہم شخصی آزادیوں میں سب سے آگے ہیں, اور ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ امریکہ جو ہے وہ اگر کوئی پوری دنیا میں کہیں پہ شخصی آزادیاں ہیں, جہاں پہ کہیں اظہار رائے کی پوری آزادی ہے تو وہ امریکہ ہے, تو وہ کہاں گیا ان کا پرنسپل اور اصول؟ کچھ سیکشن تھے, یقینی طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, اور کچھ سیکشن تھے جو نہیں چاہ رہے تھے کہ یار کہ نہیں چاہ رہے تھے کہ جو ٹک ٹاک ہے اس کو اس لیول پہ جانا دیا جائے, جو ہماری نسلیں ہیں جو انفلوئنس کر رہی ہیں ہماری نسلوں کو. تو وہ اسی وجہ سے انہوں نے اسٹیپ ان کیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا, اور ٹرمپ اس چیز کو جانتا ہے, اور اسی وجہ سے اس نے پہلا کام یہ کیا کہ مارو لارگو میں انہوں نے جو ٹک ٹاک کے CEO ہیں ان سے ملاقات کی اور اس کا سلوشن نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس پہ کافی پروپیگنڈا بھی کیا گیا ہے کہ US جو یوزرز ہیں ان کا ڈیٹا چائنا میں چلا جاتا ہے, اور ٹک ٹاک کیونکہ چائنیز کمپنی ہے اور چائنیز کمپنی گورنمنٹ آف چائنا اون کرتی ہے, تو یہ سارے ایک ایشو کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی, وچ از رانگ, جو نہیں طارق, ہونا ہمارا چاہیے. ٹائم جو ہے وہ ہمیں بار بار کہا جا رہا ہے کہ زیادہ ہو گیا ہے, تو دوبارہ ہم ملتے ہیں جیسے ہی یہ حلف ہوتا ہے, تو اس کے بعد جو یہ اقدامات لیں گے. جیسے کہ پوٹن نے ویلکم کہا ہے, کانگریچولیشنز اس کو کہی ہیں ٹرمپ کو, اور کہا ہے, امید کا اظہار کیا ہے کہ World War III اوائڈ کرنے میں یہ رول پلے کریں گے ٹرمپ. اب پتہ نہیں ہو بھی رہی تھی کہ یہ نہیں ہو رہی تھی, لیکن اس نے یہ ضرور کہہ دیا ہے, اور سارٹ آف دھمکی میں بھی.